45 نشستیں ہیں اور جس نے حکومت بنانی اس کو غالباً 23 نشستیں درکار ہوں گی، لیکن اس وقت جو صورتحال وہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت سمپل میجورٹی کے حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 18 سے 19 نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی وہاں پر موجود ہے اور پھر جس طرح سے 2018 میں الیکشنز حکومت بنائی تھی اس طرح سے غالباً آزاد کشمیر بھی انتخابات میں جیتنے کے بعد اس طرح سے حکومت بنائی جا سکتی ہے، لیکن تقریباً 36 لاکھ افراد ہیں جو کہ اس وقت حق رائے دہی استعمال کر رہے تھے۔ 5 بجے ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جب بھی الیکشنز ہوئے تو ہم نے دیکھا کافی پرامن ماحول میں ہوئے، کہیں گولی نہیں چلی، کہیں مار دھاڑ نہیں ہوئی، کہیں تصادم نہیں ہوا، اور اس سے آگے بڑھوں کہ زخمی سے زیادہ کوئی صورتحال نہیں ہوئی، لیکن آج ہم نے دیکھا گولیاں بھی چل گئیں، مار دھاڑ بھی ہوئی، کچھ لوگ جانے بھی گئیں، تو انتہائی افسوسناک صورتحال۔ لیکن اسی پر مزید بات کریں گے، ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، مختلف ہمارے ساتھ نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس وقت نذیر لغاری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کریں۔ امیر عباس بھی اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی مزید بات کریں گے۔ نذیر صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، آج جو ساری صورتحال رہی سب سے پہلے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پھر میں آؤں گا کہ کتنی میجورٹی چاہیے ہوگی، کون سی جماعت اس وقت جیت رہی ہے، لیکن آج جو صورتحال رہی اس میں ہم نے دیکھا کہ مار دھاڑ بھی، باغ میں 2 جگہ ایسے سننے کو ملا کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور 2-3 جو واقعات ہوئے وہ تشدد آمیز زیادہ تھے۔ افسوس ہوا اس بات پر، کیونکہ کشمیر کی روایت یہ کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ لوگ جو ہیں سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑ جائیں۔ برادریاں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور 2 مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، یہ ہم نے خود دیکھا تھا۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ اس مرتبہ ایک نیا عنصر آیا ہے تشدد کا جو پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ایسا بہت کم، یعنی کہ اب پورے آزاد کشمیر میں اگر 35 کانسٹیٹوئنسیز ہیں تو اوورال 45 ہیں، جس میں جو ہے وہ جو جموں کے اور جو کشمیر کے مہاجرین کی سیٹیں ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بھی ان کے ووٹرز ہیں۔ تو جو کشمیر میں ہوا ہے وہ دو ایک پولنگ اسٹیشنوں پر، لیکن افسوسناک ہے، اور اس میں تشدد بھی ہوا اور 2 افراد جاں بحق ہوئے، تو یہ بہت افسوسناک تھا۔ لیکن اوورال پورا الیکشن پرامن ہوا۔ ان 2 پولنگ اسٹیشنوں کو، 3 پولنگ اسٹیشنوں کو اگر ذکر کیا جائے تو ظاہر واقعہ ہوا ہے، لیکن باقی جتنے پولنگ اسٹیشن تھے، جتنی کانسٹیٹوئنسیز تھیں اور جہاں پر لوگ تھے وہ پرامن رہے۔ ہمیں پازیٹیولی یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ پرامن رہا، اور 2-1 پولنگ اسٹیشنوں پر جو ہے اس طرح کے واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، امیر عباس صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ امیر صاحب یہ بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ سر، کون حکومت بنانے جا رہا ہے، یا پھر کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہول سول جا کے حکومت بنا لے یا 23 سیٹیں لے لے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن پہ ہے کیونکہ ان کی حکومت اسلام آباد میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے، تو اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں، یا پھر وہی ہوگا جیسے کہ 2018 کے الیکشنز میں ہوا تھا کہ آزاد امیدواروں سے جوڑ توڑ ہونے کے بعد پھر حکومت بنائی جائے گی؟ بہت شکریہ سلمان۔ دیکھیں، حکومت تو بہرحال جو روایت رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوگی وہ اس کو ایک ایج ہے، آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے، یہ جمہوری روایات کے منافی ہے۔ اگر میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں یا میں گلگت بلتستان کا رہنے والا ہوں اور میں وفاق میں بیٹھی ہوئی یا وفاق کی حکمران جماعت کو اس لیے ووٹ دوں، حالانکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، ممکن ہے وہ مجھے پسند نہ ہو وہ جماعت، لیکن میں اس کو صرف اس بنیاد پر ووٹ دوں کہ چونکہ اس ملک کا سارا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس ملک کی پالیسی میکنگ اس کے ہاتھ میں ہے، میرا خطہ، میرا گھر آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان اس کے ہاتھ میں، چونکہ وہاں سے ایک وائسرائے اٹھے گا علی امین گنڈا پور کی صورت میں، اس سے پہلے برجیس طاہر صاحب کی صورت میں، کسی اور کی صورت میں، وہ آ کے مجھ پہ حکمرانی کرے گا، وہاں سے آ کے آئی جی میرے پاس لگے گا، وہاں کا چیف سیکرٹری میرے پاس آ کے لگے گا، وہ میرے مقدر کا فیصلہ کرے گا، اور میں اس وجہ سے اس کو ووٹ دوں، تو میرا ووٹ تو پھر میری خواہشات، میری منشا کے خلاف ہے۔ وہ ووٹ تو انڈر ڈیورس ہوگا، وہ ووٹ آزاد نہیں ہے۔ یہ لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے، یہ بات، وہ ووٹ قید ہے، وہ ووٹ ڈیپینڈنٹ ہے اس بات کے اوپر
کہ وفاق میں کون سی پارٹی جو ہے حکمران ہے تو مجھے اس کو ووٹ دینا، جبکہ جمہوریت کی جو روح ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرا ووٹ کسی بھی انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے، وہ لالچ سے بھی آزاد ہو، وہ خوف سے بھی آزاد ہو۔ لیکن بطور آزاد کشمیر کے شہری یا گلگت بلتستان کے شہری میرا ووٹ تو قید ہے۔ پنجاب میں ابھی ضمنی الیکشن ہوئے، یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے۔ آپ دیکھ لیں، ڈسکا میں نون لیگ جیتی، وزیر آباد میں نون لیگ جیتی، خوشاب میں نون لیگ، اسی طرح سے سندھ میں الیکشن ہوا، یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے۔ کراچی سے پیپلز پارٹی جیتی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے بطور صحافی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ تو ڈرل ہے ہر 5 سال۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے نظام کا معاملہ ہے آپ اور میں سلمان، یہ نظام کا اس لیے معاملہ ہے؟ میں آپ لغاری صاحب، ہم اپنے تبصروں میں، تجزیوں میں، اپنے سوالوں میں، جوابات میں جب یہ بات خود کہتے ہیں کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کی وہاں حکومت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے یہ الیکشن تو نہ ہوا نا بابا۔ جی جی، یہ رائے حق کے رائے نہیں تو نہ ہوئی نا، بالکل تو آپ نے پہلے فیصلہ سنا دیا۔ آپ بالکل درست بات کریں سر۔ میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب الیکشن کمپین کی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو آزاد کشمیر کے ایک ایک گھر میں ہیلتھ کارڈ پہنچ جائے گا۔ لیٹ سپوز اگر میں اور آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ نہیں آتی ان کی حکومت، کوئی اور حکومت بنا لیتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ہیلتھ کارڈ گھر گھر پہنچے گا؟ دیکھیں، اگر تو عمران خان صاحب کی حکومت بنتی ہے وہاں تو ظاہری بات ہے چونکہ ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو ان کا ہے تو وہ وہاں پہ وفاق کی طرف سے جو پروجیکٹس انہوں نے پنجاب میں شروع کیے یا انہوں نے خیبر پختونخوا میں شروع کیے یا انہوں نے اسلام آباد میں شروع کیے، عمران خان صاحب وہی پروجیکٹس آزاد کشمیر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی سندھ سے تو کوئی پروجیکٹ نہیں لا سکتی نا۔ وہ تو پھر اگر سندھ میں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے، جیسے 2000 یعنی کہ راجہ فاروق حیدر صاحب سے پہلے مجید صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے، 5 سال ان کی حکومت تھی، تو پھر وہ وہاں اپنا کوئی انڈیجنس پروڈکٹ لا سکتے ہیں یا پروجیکٹ لا سکتے ہیں، وہ سندھ سے تو نہیں لا سکتے۔ لیکن جس کی مرکز میں حکومت ہوگی وہ پروجیکٹس وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ چلیں میں پھر نذیر صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ سوال، آج آپ نے جو ساری صورتحال دیکھی، کیا دیکھا آپ نے؟ عوام کا جو ووٹ کا جھکاؤ ہے وہ کس کی طرف تھا؟ کیونکہ سب نے بڑی زبردست کیمپین کی، نون لیگ کی کیمپین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے جلسے بھی کافی ٹھیک ٹھاک تھے، تو کیا آپ کو دیکھنے میں لگا، کیا رجحان دیکھنے میں لگا، کیا پریڈکٹ کریں گے آپ؟ چونکہ اب 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، پولنگ ختم ہوئے، تو اب میں اگر اپنا کوئی فیصلہ بھی سنا دوں گا تو وہ کسی کے ووٹ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو کر سکتے ہیں نا، میرا خیال ہے، ہاں ظاہری بات ہے، اب ہم پریڈکٹ بڑی کھل کے کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ہمیں پلڑا ہے وہ تو تحریک انصاف کا بھاری نظر آ رہا ہے۔ 19-20 سے لے کر اور 21-22 کے درمیان سیٹس جو ہیں وہ کہی جا رہی ہیں، لیکن اگر 20 سے کم لیں گے تو حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر 20 سیٹس ہوں گی تو پھر مخلوط حکومت جو ہے وہ آسانی سے بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نذیر صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 20 نشستیں نکال لے گی پاکستان تحریک انصاف ایزیلی؟ دیکھیں، میں نے دن بھر مختلف لوگوں سے بات کی ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ تمام بڑے مراکز جو ہیں، میرپور، کوٹی، باغ، مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں، بھمبر میں اور نیلم ویلی میں اور جہلم ویلی میں میں نے لوگوں سے بات کی ہے اور رائے جاننے کی کوشش کی ہے۔ کل سے اب تک مجموعی ایک تاثر یہ بنا ہے کہ نشستیں جو ہیں وہ 19 تک رہیں گی پی ٹی آئی کی، اور ایک ایک حلقے کے حساب سے بھی میں نے پوچھا، اور کچھ گراؤنڈ ریالٹیز سے جہاں سے میں واقف تھا میں نے ان کے بارے میں بھی اندازہ لگایا، ان کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھا، تو یہ کہ 19 تک سیٹیں جو ہیں وہ لے سکتی ہے پی ٹی آئی، اور اس سے آگے جو ملے گا وہ ان کے لیے بونس ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی سیٹیں 8 اور 9 تک رہیں گی، اور مجھے حیرت ہوئی کہ تمام لوگوں نے جن سے میرے رابطے ہوئے انہوں نے پی ایم ایل این کی نشستیں کم بتائیں۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی جو کمپین تھی وہ بہت زوردار تھی، اور اس میں لوگوں کا جوش و خروش نسبتاً زیادہ نظر آ رہا تھا، اور ادھر جو ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری بیچ میں ہی چلے گئے تھے کمپین کو چھوڑ کر، اور ان کے بعد ان کی چھوٹی ہمشیرہ آئیں تو وہ قدر تاخیر سے آئیں۔ اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیٹیں کم ہیں، اور جتنی کم بتائے گئے میں اتنا
کہنا بھی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اگر اتنی سیٹیں آتی ہیں تو پھر الیکشن کمپین کرنے کا اور اتنا وقت لگانے کا کیا فائدہ؟ آپ سے 5 تقریباً نہیں، مجھے اس سے بھی کم بتائی گئی، اس سے بھی کم بتائی گئی ہیں، لیکن اس چکر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ رزلٹ جو ہے وہ اس کا ٹرینڈ کیا چلتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے. اب تک بہت سی نشستوں کا جو ہے وہ ابتدائی نتائج آنا شروع میں ظاہر ہے کہ اسی والے سے ایک بریکنگ بھی آئی ہے. پہلے وہ بریکنگ شامل کر لیتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. راولپنڈی میں حلقہ NL43 پر کشمیری مجاہدین کی جو نشست ہوتی ہے اس میں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق PTI کے جاوید بٹ اس وقت کافی آگے ہیں. 774 انہوں نے ووٹ لیے ہیں، وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. نون لیگ کی نسیمہ دانی 720 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. تو جناب یہاں کی جو نشست ہے اس میں تو نون لیگ دوسرے نمبر پر ہے، اور اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی کا یہ حلقہ ہے اور NL43 یہاں پر کشمیری مجاہدین کی جو نشست ہوتی ہے اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نتیجہ آتا ہے وہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہوتا ہے. PTI کے جاوید بٹ ہیں جنہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کر لی ہے اور نون لیگ کو پچھاڑ دیا ہے. وہاں پر جو ان کی امیدوار تھیں نسیمہ دانی، ان کو شکست ہوئی ہے. تو ایک نشست تو خیر 45 میں سے ایک اب یہ کہیں کہ PTI کے حق میں آ گئی ہے. نذیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ساری صورتحال آج ہم نے دیکھی اس میں ہم نے ایک جو بیان ہے وہ انتہائی افسوسناک دیکھا نون لیگ کے، کیونکہ ظاہر سی بات ابھی ایک میں ذکر کرنے جاؤں. اسماعیل گجر کی ایک جو گفتگو آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ تنگ کیا تو ہم بھارت کی طرف دیکھیں گے. یہ صحیح ہے، یہ مناسب ہے یہ اس طرح کی بات کرنا؟ جب آپ ایک رہنما ہوں اور اس طرح سے بات کریں، وہ بھی میڈیا پر آگے اس طرح سے بات کریں. ایک امیدوار نے کہا ہے اور میں تو اس کو ٹھیک نہیں کہوں گا کہ آپ بھارت سے مدد لینے کے لیے بات کریں، لیکن آپ لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب تک وہ پاکستانی ہی ہیں، پاکستان یعنی کشمیری ہیں، اور وہ کشمیری جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں رہے ہیں، اور ایک ایسی پارٹی کے ہیں جو پارٹی میں اس کو کسی صورت میں بھی اس کی حب الوطنی پر شک نہیں کر سکتا. PMLN کے وہ امیدوار ہیں، اور PMLN جو ہے وہ پاکستان کی محب وطن جماعت ہے، اور ہم ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، نہ ان پر غداری کا الزام لگا سکتے ہیں، نہ PTI پر لگا سکتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کا لگا سکتے ہیں. یہ سارا گیم ہی غلط ہے کہ لوگوں کو غدار کہا جائے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس شخص کو شکایت ہوئی ہے، اگر وہ دیوار سے لگ گیا ہے تو دیوار سے لگ جانے والوں کو یہ ایج حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دشمن کی بات کریں یا اپنے ملک کے خلاف کوئی بات کریں. لیکن آپ اس کو بہت بڑا ایشو بھی نہ بنائیں تاکہ بس سب کچھ ایک طرف. اور وہ جو گجر صاحب ہیں، اسماعیل گجر، وہ چھا گئے ہیں جناب، ساری خبروں پر وہ سبقت لے گئے ہیں کہ جناب انہوں نے انڈیا سے مدد مانگ لی. اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں پر بہت بڑی تعداد میں امیدوار کنٹیسٹ کر رہے ہیں. میرے سامنے حلقے وہاں پر 20 25 امیدوار ایک حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کسی طرح بھی وہ جیتنے والے امیدواروں میں ان کا نام شامل ہے. تو ہمیں اس کو ایک ملک کا نمبر 1 ایشو بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی پارٹی کا اوورآل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی بہرحال پاکستان کی پارٹی. اگر ہمیں ان پارٹیوں کو ختم کرنا ہے یا ان پارٹیوں کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنا ہے تو ہم گریجولی ویسے ہی سیاسی طور پر انحطاط پذیر ہیں، اور جو غیر سیاسی افراد، ادارے، لوگ، مقتدر طاقتور لوگ جو ہیں وہ ویسے سیاسی عمل کو اور سیاسی لوگوں کو. لیکن صاحب میرا ٹو بی ویری آنسٹ، میرا کہنے کا مقصد، اور یہ سوال کرنے کا مقصد، میں امیر صاحب کی طرف جاؤں گا، میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہوئے امیر صاحب، اور ہم ایک ایسی بات نہیں کر سکتے جو کہ بلو دی بیلٹ ہو، جو کہ ایسی ہو کہ جس کو شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑ جائے. ہم ایسی بات نہیں کر سکتے، بہت ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. یہ رہنما ہے، اس طرح سے ان کی زبان پھسل جانا مناسب ہے؟ اس کو آپ مارجن دیں گے یا کہیں گے یہ بالکل بھی ہونا نہیں چاہیے، اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے، ریڈ لائن ہے، اس کو کراس ہی نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے اس کو کسی بھی صورت میں مناسب تو نہیں کہا جا سکتا جو انہوں نے کہا. ہمیں بہت ساری محرومیاں ہیں اس ملک کے اندر، ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں اس ملک کے نظام سے، اس ملک کے حکمرانوں سے، اس ملک کی حکمران اشرافیہ سے، اس ملک کے اداروں سے، اس ملک کے اندر جو سپیریئرٹی کمپلیکس کے مارے لوگ بیٹھے ہیں ان سے، اس ملک کے اس جابرانہ تسلط پر مبنی رسم و رواج پہ. لیکن ہم کسی بھی طور پہ، جیسے غاری صاحب نے کہا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بھارت سے مدد لینی ہے یا ہمیں
افغانستان سے مدد لینی ہے یا ہمیں کسی اور سے مدد لینی ہے. بہرحال جو بھی ہے یہ ملک ہمارا ہے, یہ مٹی ہماری ہے, اس مٹی سے ہماری خوشبو آتی ہے اور ہم میں سے اس مٹی کی خوشبو آتی ہے. ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے. ہمارا خبیر اس ملک سے اٹھا ہے, اس ملک کا قرض ہے ہم پر. بھلے ہماری شکایتیں اپنی جگہ پہ برقرار ہیں, محرومی اپنی جگہ پہ برقرار ہیں, لیکن سلمان ریاست کو بھی دیکھنا ہوگا. ایک حد سے زیادہ آپ کسی سے خراج وصول نہیں کر سکتے ہیں, نہ آپ ایک حد سے زیادہ کسی کو مقتل میں لے جا سکتے ہیں. جن طبقات کی صوبائیت کے حوالے سے, کسی اور ایتھنیسٹی کے حوالے سے محرومیاں ہیں, ان محرومیوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر آپ ان محرومیوں کو ایڈریس نہیں کرتے تو پھر وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. ان کو ملک سے باہر بیٹھے لوگ بھی ایکسپلائٹ کریں گے, ملک کے اندر بیٹھے لوگ بھی ایکسپلائٹ کریں گے. پھر لوگ فرط جذبات میں وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں جو یہ گجر صاحب نے جو کہا, جو نامناسب ہوتا ہے. بالکل یہ جو نامناسب یہ ہے تو نامناسب, لیکن ہمیں اس کی پرچھائی میں بھی کچھ نظر آ رہا ہے نا, اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ناانصافیاں بھی کریں گے, آپ کو دیوار سے بھی لگائیں گے, آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کریں گے, آپ کو محروم بھی رکھیں گے, آپ کو مجبور بھی رکھیں گے, آپ کو مقہور بھی رکھیں گے, آپ کو مستضعفین زمانہ میں رکھیں گے, لیکن آپ بولیں نہیں, بس زبان سیلیں اپنی. جناب زبان سے آپ کی جو ہے نا وہ حب الوطنی کی مالا جپتی ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. یہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو اس طرح کر سکتے ہیں, وہ اپنے اوپر وہ دباؤ رکھے اپنے ان جذبات پہ جو منفی جذبات ہیں, لیکن پھر کچھ لوگ ہوں گے جو گجر صاحب جیسے جو بات کر جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے ریاست کو چاہیے کہ وہ بلوچستان ہے, وہ گلگت بلتستان ہے, وہ آزاد کشمیر ہے, وہ ان کی محرومیوں کو سنیں. محرومی کو سننا چاہیے, ایک طرف محرومی کو بھی سننا چاہیے اور دوسری طرف اس طرح کے نامناسب الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. اور وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اچھا, مجھے باغ خائندے عمر حیات نے جوائن کیا ہے, ان سے مزید بات کرتے ہیں. عمر حیات, بتائیے گا کیا صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ غیر رسمی نتائج کے آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ خاص طور پر جو نتائج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حلقہ LA-14 غربی باغ جو ہے وہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں سردار عتیق احمد, وہ جو ہے وہ کامیابی کی جانب گامزن ہیں. وہ ایک واضح برتری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تقریباً جو غیر حتمی غیر سرکاری 81 پولنگ سٹیشنز کے نتائج 204 پولنگ سٹیشنز میں سے ہمیں موصول ہوئے ہیں. اس کے مطابق 14,074 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں سردار عتیق احمد خان نے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سردار لطیف خلیق ہے, میجر ریٹائرڈ لطیف خلیق ہیں, جنہوں نے تقریباً 5,000 سے زائد ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے, عامر سلیم بھی اس وقت مجھے جوائن کر رہا ہے میرپور سے, انہوں نے مجھے جوائن کیا, ان سے مزید بات کرتے ہیں. بتائیے گا سر, میرپور میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, آج صبح سے جاری جو انتخابات کا عمل تھا وہ 5 بجے تو کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد گنتی شروع ہوئی تو کچھ جو حلقے تھے سٹارٹ کے, بیرسٹر سلطان محمود چودھری وہ اوپر پوزیشن پہ, بہتر پوزیشن پہ جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب مزید جو پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آنا شروع ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں چودھری محمد سعید, وہ اس وقت تقریباً 600 کی لیڈ سے اوپر جا رہے ہیں. تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں تقریباً 45 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ چکا ہے, باقی پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ ابھی آنا باقی ہیں. جی اچھا, اس وقت کتنے پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آ چکے ہیں؟ 135 پولنگ سٹیشنز ٹوٹل میرپور 1 اس پہ ہیں. جی بالکل, اس وقت تقریباً 45 سے 46 جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آ چکے ہیں, جس میں نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے چودھری محمد سعید وہ پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ دوسرے نے. ٹھیک ہے جناب, جیسے جیسے اپڈیٹس موصول ہوتے رہیں گے ہم آپ سے لیتے رہیں گے. اور امیر عباس صاحب, لاسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوئے تھے 2016 میں, اس وقت میں میرپور میں ہی تھا. تو میرپور میں ایک بات مجھے بڑی دلچسپ لگی, اس وقت میں وہاں پہ ٹرانسمیشن کرنے کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو جناب وہاں پہ مجھے بڑی دلچسپ بات یہ لگی, جیسا ہم بات کر رہے تھے سٹارٹ میں, کہ جو پارٹی وفاق میں ہوتی ہے وہی حکومت آزاد کشمیر بناتی ہے. تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا پہلے, اس کے بعد وہ نون لیگ میں چلا گیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 2016 میں نون لیگ کی حکومت تھی وفاق میں, تو اس لیے وہ نون لیگ میں چلا گیا. کیا پارٹیاں بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں جو بہت ایزیلی جیسے الیکشنز آتے ہیں تو اس کے بعد اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں؟
یار سلمان ایسے لوگوں کو تو ویسے فرینکلی جوتے مارنے چاہیے جو مفادات کی خاطر پارٹیاں بدلتے ہیں. بلکہ جوتا تو وہ بڑا مناسب لفظ ہے, وہ جو پنجاب پولیس کی زبان میں نا چھتر مارنے چاہیے ایسے لوگوں کو, اور لوگوں کو یعنی عوام کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. مراد کہنے کا یہ ہے, اور اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, اور اس قانون سازی کے کئی آپشنز موجود ہیں. یعنی جو شخص اپنی پارٹی چھوڑ کے کوئی اور پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر 5 سال کے لیے پابندی. اور ہر الیکشن میں سر یہ میرپور کی بڑی اچھی خاصیت ہے کہ وہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. نہیں, یہ صرف میرپور کی نہیں ہے, یہ اور بھی بہت سارے, یعنی پنجاب میں بھی یہ خاصیت ہے, یہ بلوچستان میں بھی یہ خاصیت ہے. اچھا, اس پر بات ضرور کریں امیر عباس, اس پر بات ہمیں ضرور کرنی ہے کہ یہ دو بہت اہم نتائج جو ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ وہاں سے تنویر الیاس جو ہیں وہ جیت رہے ہیں, جن کے بارے میں تمام جائزہ لینے والوں کی رائے یہ تھی کہ ہار رہے ہیں, اور یہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, اور بیرسٹر سلطان محمود بھی امیدوار ہیں وزیر اعظم کے منصب کے. اور خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ چودھری تنویر الیاس ہار جائیں گے اور بیرسٹر سلطان محمود جیت جائیں گے. بلکہ بعض تجزیہ نگاروں نے اور بعض بڑے سیاستدانوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ چودھری تنویر الیاس جو ہے وہ تو تیسری پوزیشن پر بھی نہیں ہوں گے, پہلی پوزیشن پر بتا رہے تھے کہ جناب وہ مسلم کانفرنس کے امیدوار ہوں گے. اب تو بالکل صورتحال بدل چکی ہے, اور بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں اور چودھری تنویر الیاس آگے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو چودھری تنویر الیاس کی طرف ان کو دیکھنا پڑے گا. جی بالکل غاری صاحب, اور ان دونوں کی جو یہ کھینچا تانی ہے, اس کھینچا تانی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان بھی ہوا ہے الیکشن سے پہلے, اور یہ دونوں چونکہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے. اچھا, بیرسٹر سلطان کا ایک سیاسی کریئر ہے, یہ تنویر الیاس صاحب کا تو کوئی سیاسی کریئر نہیں ہے. تنویر الیاس صاحب کے پاس تو پیسہ ہے, وہ ایک سرمایہ دار شخصیت ہیں, اور وہ ان کے تعلقات بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کدھر ہو سکتے ہیں. تعلقات اور پیسہ, سرمایہ, اس کی بدولت انہوں نے پہلے وہ پنجاب میں جا کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بن گئے, اور ہمیں نہیں معلوم کہ پنجاب میں ان کی کارکردگی کیا رہی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کون سی سرمایہ کاری وہ لے کر آئے ہیں. آج تک وہ کوئی خاص اپنی کارکردگی بتا نہیں سکے, اور اچانک وہ یہاں سے اٹھے اور آزاد کشمیر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے وہ وہاں چلے گئے. اور وہ دیکھیں نا, مطلب کیا مذاق ہے کہ ایک آدمی نے کوئی سیاسی جد و جہد نہیں کی ہے, وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میں چھلانگ ماروں گا تو میں وزیر اعظم کی کرسی اس سنگھاسن پہ بیٹھوں گا, اس سے نیچے تو وہ بیٹھنے ہی نہیں چاہتا نا. ایک سٹرگل ہونی چاہیے نا پولیٹیکل, نہ آپ کی سٹرگل ہے, اور آپ کہتے ہیں بیٹھنا تو ہے. میں نے عمران خان کے مقابلے میں خان صاحب کی اگر آئیڈیالوجی کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا تعلق تنویر الیاس کا تو یا تو پھر نون لیگ سے ہونا چاہیے یا پھر پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے سلمان, آپ عمران خان صاحب کی کو انڈر ریٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کی پارٹی کے اندر وہ سارے گن پیدا ہو چکے ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اور ان سب پارٹیوں کے گن تھے. وہ بالکل وہ پارٹی ماشاءاللہ چربا ہوتی چلی جا رہی ہے ساری پارٹیوں کا. تو جو برائیاں یا خامیاں ان پارٹیوں میں تھیں, تحریک انصاف ایک ورجن پارٹی تھی, صاف دھلی اجلی دھلی پارٹی تھی, صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, لیکن اس کے اندر اب وہ سب کچھ شامل ہو رہا ہے جو باقی پارٹیوں میں ہے. اور اگر سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں بغیر کسی پولیٹیکل سٹرگل کے, تو پھر آپ کا وہ سوال کہاں رہ جائے گا؟ پھر عمران خان صاحب کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے نا کہ آپ نے ایک پولیٹیکل ورکر کو نہیں بنایا, آپ نے ایک سرمایہ دار شخص کو. اور سر اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کا جواب, بیرسٹر سلطان محمود بھی تو ہر پارٹی کے اندر جاتے رہے ہیں, ان کا بھی کوئی ماضی ایسا شاندار نہیں ہے. وہ تو وزیر اعظم بنے تھے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر, پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑا, پھر اور الیکشن کنٹیسٹ کیا کسی دوسری پارٹی کے, پھر اس کے بعد اب پی ٹی آئی سے آئے ہیں تو پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ کی یقین دہانی پر ہے, لیکن الیکشن تو وہ اس وقت تک تو لوز کر رہے ہیں. لیکن لغاری صاحب پی ٹی آئی میں وہ خیر کافی عرصہ پہلے آ چکے ہوئے ہیں, الیکشن سے تو بہت عرصہ پہلے. جی تو جناب اس وقت اب جو الیکشن مہم چل رہی تھی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو نون لیگ کی آپسی جو لڑائیاں چل رہی ہیں, کیونکہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو کہیں بھی نہیں دیکھا, کیونکہ ایک دن پہلے میں جب شو کر رہا تھا سمیع صاحب کو, اس وقت میں نے سوال کیا تھا یہ آپسی جو لڑائی ہے یا پھر گروپ بندی یا ہے یا نہیں ہے, لیکن چہمہ کو یہ ضرور ہے
اس سے کچھ فرق پڑے گا ان کی الیکشن؟ آپ نے صرف سلمان صرف شہباز شریف صاحب ہی نہیں، حمزہ شہباز بھی غیر حاضر. جی جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے. دونوں اپوزیشن لیڈر دونوں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، ہاں، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ یہ جو الیکٹرل پالیٹکس ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی مہارت حاصل کر لی ہوئی ہے پنجاب میں. جی جی، پنجاب میں ٹکٹیں جو تقسیم ہوتی ہیں نون لیگ کی، اس میں حمزہ شہباز کا بڑا ماہرانہ کردار رہا ہے. پھر حمزہ شہباز جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تھے 2015 میں پنجاب میں، اس کے اندر حمزہ شہباز نے بڑا کام کیا تھا. پھر جو ضمنی الیکشن ہوتے رہے پنجاب میں، اس میں حمزہ شہباز کا بڑا کردار رہا. تو ایک ایسا الیکشن کے حوالے سے، یعنی الیکٹرل پالیٹکس کے حوالے سے جو ایک ٹرینڈ فگر بن چکی تھی نون لیگ کی، وہ بالکل منظر سے غائب آزاد کشمیر کے. اور شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں، نون لیگ کے صدر ہیں، بابا چھوڑ دے سب کچھ یار، نون لیگ کا صدر آزاد کشمیر سے غائب ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، بلاول پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آ کے اپنے، بھلے وہ کم دن رہے، بیچ میں چلے گئے 8 دن کے لیے امریکہ غائب ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی کیمپین شروع بلاول نے کی تھی، یوسف رضا گیلانی نے نہیں کی، راجہ پرویز اشرف نے نہیں کی، وہ بلاول نے شروع کی تھی، انیشیٹ کی تھی آزاد کشمیر میں اپنی کیمپین پیپلز پارٹی کی. سب سے پہلے بلاول پہنچے تھے، مریم سے بھی پہلے اور پی ٹی آئی سے بھی پہلے. انہوں نے وہاں جلسے کیے، لیڈ کیا. یہاں نون لیگ کا صدر شہباز شریف غائب، حمزہ شہباز غائب، اور ساری جو کیمپین ہے وہ ہائی جیک مریم نواز، آئیکن سمبل مریم نواز آزاد کشمیر میں، اور مریم نواز کی ٹیم مریم نواز کے ساتھ، شہباز شریف کی ٹیم بھی وہاں نظر نہیں آئی. What do you say, sir? جو شہباز شریف کیمپین تو اچھی تھی، آپ کیا کہیں گے اس کو، کیا گریڈ کریں گے؟ اچھی تھی، کس میں کوئی شک نہیں. بلا شبہ مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ پوری طرح سے تھروٹل دیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جو مومنٹم ہے وہ بلڈ کیا انہوں نے. اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو زبان ہے، جی جی بالکل، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز کی کیمپین کتنی زوردار تھی. انہوں نے کس طرح ان کا ٹینٹوا دبایا ہے پی ٹی آئی کا، تو فرسٹریشن لیول تھا، پوری طرح سے ان کو ٹف ٹائم دیا. نذیر صاحب آپ کیا کہیں گے سر، یہ جو نون لیگ کی جو آپسی لڑائی ہے، یہ افیکٹ کرے گی ریزلٹس پر ان کے؟ نہیں، وہ تو کر چکی ہے، ایسا نہیں ہے. میری یہ خواہش تھی کہ جس طرح سے کمپین چلیے، رزلٹ بھی اسی طرح سے آنا چاہیے. لیکن اختلاف کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پارٹی کے اندر، جس طرح سے یہ گروپنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ڈسٹینس کیا ہے مریم نواز سے، ان کے چچا نے، ان کے بھائی نے اور دیگر پارٹی کے لیڈرز نے، تو اچھا چلیں سیکرٹری جنرل پارٹی کے آ سکتے تھے، وہ بھی نہیں آئے. آ سکتے تھے احسن اقبال کے علاوہ خواجہ سعد رفیق بھی آ سکتے تھے، نہیں آئے. انہوں نے پارٹی کمپین خواجہ آصف آ سکتے، خواجہ آصف آ سکتے تھے. خواجہ آصف اوورآل ناراض ہیں، پوری پارٹی سے ناراض ہیں. ان کو کہ مجھے جیل میں کسی نے ملنے نہیں آیا، میں رہا ہوا، مجھے کسی نے مبارکباد نہیں دی ہے. وہ ایک حد تک وہ پارٹی سے ناراض ہیں. اور لیکن یہ کہ بڑے لیڈرز جو ہیں انہوں نے کشمیر کا رخ نہیں کیا. اور اگر شہباز شریف بھی الیکشن کمپین کر رہے ہوتے اور ایک پیج پر نظر آ رہے ہوتے تو اس کا فرق بھی پڑ سکتا تھا. لیکن اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کا کوئی بڑا وہ نہیں آ رہا ہے، سیٹس کا ایسا نتیجہ نہیں آ رہا ہے کہ جس سے لگے کہ پارٹی نے کوئی بڑا کام کیا ہے. مریم نواز کی کمپین تو بے مثال تھی، اس میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے. اور انہوں نے گرم جوشی پیدا کی جو کراؤڈ کے سامنے وہ ہوتی تھیں. کراؤڈ تو بالکل دیوانہ وار ان کے ہاتھ کے اشارے پر، ان کی گفتگو کے پر اپنا ریئیکشن دیتا تھا. لیکن جو گراؤنڈ میں تھا وہ پارٹی جب تقسیم ہوتی ہے تو پھر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو پارٹی کیا اس طرح تقسیم ہو گئی ہے کہ اب شہباز شریف نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں؟ یہ اب بھی ناممکن سی بات لگتی ہے. لیکن سر دست کشمیر کے الیکشن میں تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہیں آئے، وہ ڈسٹینس پر رہے. اب جو ہے آج ان کے کوئی بیانات آ رہے ہیں، اس دوران میں کوئی ایسی بڑی مہم بھی نہیں تھی، کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ نہ جا پاتے. وہ نہیں گئے اور آمدن نہیں گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. تو ان چیزوں کے بارے میں تو
ہم لوگ کوئی بھی پردہ ڈالنا چاہیں ڈال نہیں سکتے ہیں کہ جناب ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے۔ واٹ یو تھنک سر، ایک چیز اور بھی تو ہے نا، ابھی جیسے الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبران ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، پھر وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر کی ضرورت پڑے گی، ان سے مشاورت کے بعد یہ چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نون لیگ شہباز شریف اور الیکشن مہم پر بھروسہ نہیں کر رہی، تو کیا اتنے بڑے مرحلے پر بھروسہ کر پائے گی سر؟ اس سے زیادہ بڑا ابھی آنے والا ہے وقت اپنا چیئرمین نیب کے انتخاب کا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے بھی اپنا ایک ورڈکٹ دیا ہے کہ جی ہم نے رائے دی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریکمنڈیشن پر ہو، آئین میں یا قانون میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، اور یہ رائے تھی، اور رائے جو ہے وہ عدالت کا حکم نہیں ہوتی ہے، اور لیکن یہ عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے۔ میرے خیال میں کہ جو بھی اپائنٹمنٹس ہوں وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہماری پارلیمنٹ کا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ جناب ہماری پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہر کام ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو ایک وہ کرے، ثابت کرے کہ جناب وہ بھی اس قابل ہے کہ وہ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے اور چلا سکتی ہے، کیونکہ اب تو جو آتے ہیں وہ سبارڈینیٹ قسم کے ممبرز منتخب ہو کر آتے ہیں، اور جنہوں نے جو ہے وہ ڈی سی صاحب کو سلام کرنا ہے، ایس پی صاحب کو سلام کرنا ہے، اور جا کر ان کی مرضی سے جو ہے وہ کام کرنا ہے، ان کی مرضی کے ساتھ کرنا ہے۔ ابھی بھی بیوروکریسی، ہر طرح کی بیوروکریسی کو جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنا ہے، تو اس صورتحال میں تو تب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے تقرر میں اداروں کا رد عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، وہ بہرحال عوام کے منتخب نمائندوں کا عمل دخل ہونا چاہیے۔